بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہمارے اس درس حدیث کا موضوع ہے مریض کی عیادت معاشرتی حسن۔ اگر آپ اپنے معاشرے کو حسین بنانا چاہتے ہیں، اسے استحکام دینا چاہتے ہیں، تو اس میں محلہ، بستی، شہر بلکہ ملک کی خوشحالی اور ترقی کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس میں رہنے والے لوگوں کے باہمی تعلقات خوشگوار ہوں اور وہ آپس میں محبت کریں۔ معاشرے کے افراد ایک دوسرے سے محبت اور الفت پیدا کرنے کے لیے با اثر اور مالدار لوگ ضرورت مندوں کی اعانت کریں گے اور صحت مند افراد بیماروں کی عیادت کریں گے۔ جو صحت مند ہے وہ بیمار کی عیادت کرے، جو دولت مند ہے وہ ضرورت مند کی مدد کرے۔ تب معاشرہ جو وجود میں آئے گا وہ آپس میں ہمدردی اور ایثار پر مبنی ہوگا۔ مسلمان بھائی اگر بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کو ضرور کرنی چاہیے ان لوگوں کے لیے جو خود بیمار نہیں ہے۔ اس کی عیادت بھی کرے، اس کے پاس جائے، اس کی بیماری کا حال معلوم کرے، اس کی صحت کے لیے دعا بھی دے، اس کی حوصلہ افزائی بھی کرے۔ اور اگر مریض مالی پریشانی میں مبتلا ہے اور وہ اپنی غذا اور علاج کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا تو خوشحال افراد ان کی کفالت کرے۔ اسلامی معاشرے میں کسی غریب اور نادار مریض کو علاج سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کے نزدیک قرب و جوار کے سب لوگ اس کے ذمہ دار اور جواب دہ ہیں۔ اگر وہ ایک غریب بیمار کی تیمارداری سے غفلت برتیں اور اس کی علاج کے مصارف برداشت نہ کرے، چاہے وہ اس کے دولت مند رشتہ دار ہوں یا اس کے ہمسائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کے لیے ہمیں مختلف انداز سے ترغیب دی ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ آپ عیادت ضرور کر لیں، اور عیادت کے فوائد بھی گن کر بتائے ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس کی فضیلت کا اندازہ آپ ان الفاظ سے لگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد مریضا لم یزل یخوض الرحمۃ حتی یجلس فاذا جلس اختمس فیہا۔ جو مریض کی عیادت کرے گویا کہ وہ رحمت میں، اللہ کی رحمت میں ڈوب کر اس کے پاس جاتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت اسے گھیر لیتی ہے، اور جب اس کے ساتھ بیٹھ جائے تو گویا جب تک وہ بیٹھا رہے وہ اللہ کی رحمت میں غوطے لگاتا ہے۔ یہ اس کے انٹینسٹی کے بارے میں بتاتا ہے کہ اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہے، کیونکہ آپ عیادت کے لیے جا رہے ہیں، اور اگر آپ عیادت کے لیے گئے اور آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے تو آپ کی رحمت کی انٹینسٹی میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ اس کے لیے غوطے کا لفظ اختمسا، یعنی جب جاتے ہیں تو یخوضا، گویا کہ رحمت اسے گھیر لیتی ہے، اور اختمسا پھر اس میں غوطے لگاتا ہے، اس کی انٹینسٹی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے اور جسے ترمذی نے نقل کیا ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اگر وہ صبح کے وقت جاتا ہے تو الفاظ ایسے ہیں ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی۔ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کے وقت جاتا ہے تو شام تک 70,000 ملائک، 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور پھر اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر وہ شام کے وقت جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ مریض کی عیادت کتنی فضیلت پر مشتمل ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جب آپ عیادت کے لیے جائیں تو اس کے آداب بھی بتاتے ہیں۔ اذا دخلتم علی المریض، جب آپ مریض کے پاس عیادت کے لیے جائیں، فتنفسوا لہ فی اجلہ، تو اس کو حوصلہ دو، اس کو بتاؤ کہ تمہاری عمر اب بہت زیادہ اب بھی باقی ہے، تم نے مرنا نہیں ہے، ابھی بھی تمہاری عمر بہت ہے۔ فإن ذلک لا يرد شیئا، یہ اللہ کے فیصلے کو تو رد نہیں کرتا، لیکن ویطیب نفسہ، وہ خوش ہو جائے گا، اس کا دل اس سے خوش ہو جائے گا۔ گویا کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر مریض کے ساتھ ایسی باتیں کریں جس سے اس کا غمگین دل خوش ہو جاتا ہے۔ جب آپ اس کے پاس جائیں تو اسے دکھ نہ دے، بلکہ اسے یہ کہہ دے کہ دنیا میں اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں، یہاں سے تمہارے جانے کا ابھی وقت نہیں آ رہا ہے، تم بہت جلد صحت یاب ہو جائے گے، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر کو طویل کر دے۔ یہ دعا اس کے لیے تسلی ہے، تو اس کی وجہ سے تمہاری اس دعا سے اس کے دل میں راحت اور سکون پیدا ہو جائے گی، چاہے وہ موت کے حملے سے نہ بھی بچے، لیکن اس کی تسکین اور خاطرداری کر کے اسے مایوسی اور پریشانی سے بچانا عیادت کے آداب میں سے ہے۔ عیادت کے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کر لیں۔ فرماتے ہیں اصحب البأس رب الناس اشفہ، اے لوگوں کے رب اس کو شفا دے اور اس کی مرض کو ہٹا دے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب آپ عیادت کے لیے جائیں تو آپ مریض کو تنگ نہ کریں، وہاں شور نہ کریں، زیادہ دیر تک نہ بیٹھیں۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے من السنت، یہ سنت طریقوں میں سے ایک سنت ہے، تخفیف الجلوس وقلت الصخب فی العیادت عند المریض، یہ مشکات نے روایت کی ہے کہ مریض کے پاس شور و غل نہ کرنا اور کم بیٹھنا، یہ ایک سنت ہے۔ تو جب بھی آپ عیادت کے لیے جائیں تو ان آداب کا خیال رکھیں کہ وہاں زیادہ گفتگو نہ کریں کہ اس سے اس کو تکلیف ہونے لگے اور وہ آپ سے تنگ ہو جائے، اور وہاں آپ زیادہ دیر تک بھی نہ بیٹھیں اور زیادہ شور و غل بھی نہ کریں۔ دوسرے الفاظ ایسے ہیں افضل العیادت سرعت القیام، بہترین عیادت یہ ہے کہ آپ جلدی وہاں سے اٹھیں، بہترین عبادت یہ ہے کہ عیادت کرنے والا کچھ دیر بیمار کے پاس رہے اور پھر جلدی اٹھ کر جائے۔ جو لوگ زیادہ دیر تک مریض کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اپنی ڈسکشن پر اسے تنگ کرتے ہیں، تو گویا کہ سر سختی ایک بزرگ ہیں، وہ بیمار پڑ گئے تھے، اس کے پاس کوئی گیا تھا عیادت کے لیے اور زیادہ دیر تک بیٹھا رہا، اور جب وہ آدمی اس سے رخصت ہو رہا تھا تو حضرت سر سختی سے دعا کی درخواست کی۔ تو اس نے کیسی دعا کی؟ اس نے کہا اے اللہ ان لوگوں کو بیماروں کی عیادت کا طریقہ سکھا دیں۔ گویا کہ انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ میرے پاس عیادت کے لیے تو آئے تھے لیکن آپ کو عیادت کا طریقہ نہیں آتا، تو اس نے دعا میں ان کو سمجھا دیا کہ آپ کی غلطی کیا تھی۔ ایک اور بزرگ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے پاس عیادت کے لیے آنے والے زیادہ دیر تک بیٹھ گئے، تو جب وہ ان سے الگ ہونے لگے تو ان سے کہا کہ تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ تو اس نے کہا کہ بس مجھے یہ تکلیف ہے کہ آپ میرے پاس بیٹھے ہیں۔ وہ ایک ان کو سمجھایا کہ آپ کے آنے سے مجھے تکلیف ہو گئی۔ اور ایک اور بزرگ کے بارے میں واقعہ ہے کہ اس سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں وصیت کر لیں، زیادہ دیر تک وہ بیٹھے رہے، مریض کو تنگ کیا تھا، تو انہوں نے کہا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جب تم کسی مریض کی عیادت کرو تو زیادہ دیر تک ان کے پاس نہ بیٹھے رہا کرو۔ آپ نے عیادت کرنی ہے، عیادت کے آداب کا خیال رکھنا ہے، اور اس میں پارٹی بازی اور مسلک کا خیال نہیں رکھنا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، یہ تمہاری پارٹی کا ہے یا نہیں، یہ تمہارے مسلک کا ہے یا تمہارے مسلک کا نہیں ہے۔ جو بھی بیمار پڑ جائے آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے عیادت کے لیے گیا تھا۔ جب اللہ کے رسول یہودی کے عیادت کے لیے جا سکتا ہے تو آپ بھی عیادت میں یہ فرق نہ کریں، آپ ضرور جائیں اس کے پاس، کیونکہ اس میں بہت سے برکتیں ہیں اور اسلامی معاشرے کی یہ حسن ہے۔ صرف ان باتوں کا خیال رکھیں کہ اس کو صحت کی دعا دیں، اسے دائیں ہاتھ سے مسح کر لیں،
اس کی تسکین خاطر اور حوصلہ افزائی کی باتیں کریں، اور آپ اس کے غذا اور علاج کے اخراجات برداشت کریں اگر وہ برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کے پاس کم بیٹھیں، اس کے پاس شور و شغب نہ کریں، اس کے سرہانے بیٹھیں، اور نظریہ اور مسلک کے اختلاف کے باوجود بھی آپ کو بیمار کی عیادت کرنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔